السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ ہوپفلی سب ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی اللہ کا شکر بالکل ٹھیک، اور یہ صبح کا منظر ہے، بہت ہی پیارا منظر تھا۔ میں ٹیرس پہ پریشان تھی اور تھوڑا لائٹ فیل کر رہی تھی، تو میں نے سوچا ٹیرس پہ جاتی ہوں کیونکہ فاطمہ سوئی ہوئی تھی۔ اور آپ سب کو سب سے پہلے جمعہ مبارک اور ذوالحج کے چاند نظر آیا۔ ذوالحج کا بہت مبارک مہینہ ہے، آپ سب کو مبارک ہو، اور اللہ پاک اس مہینے کو ہمارے لیے برکتوں اور رحمتوں کا والا ثابت کرے، آمین ثم آمین۔ اور پلیز میرے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کیجیے گا، مجھے اس ٹائم آپ کی دعاؤں کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور صبح میں ناشتہ نہیں کرتی تو مجھے بہت زیادہ بھوک لگ رہی تھی، سوچے جوس بنا لیتی ہوں، تو میں مینگو شیک بنا رہی تھی کیونکہ ہمارے گھر میں عموماً فرائیڈے کو لیٹ ناشتہ کرتے ہیں، تو اور میں نے کہا کہ اور میرے اتنی ہمت نہیں، میں کچھ نہیں بنا سکتی۔ تو آج 11 دنوں بعد میں نے اپنا روم سیٹ کیا ہے، کیونکہ میں ہاسپٹلائز تھی، تو ہاسپٹل سے آئی تو روم میں بہت زیادہ میس تھا، تو میں کسی صورت بھی اپنا روم گندا نہیں کرتی، میں ہر حال میں، حتیٰ کہ مجھے ڈاکٹر نے کمپلیٹ بیڈ ریسٹ کا کہا تھا، تو میری ہمت نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود میں اپنا روم صاف کیا ہے، کیونکہ جب روم صاف ہو تو ایک پازیٹیو وائبس آتی ہیں اور پھر میں اچھا فیل کرتی ہوں۔ حتیٰ کہ میری بالکل اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں واش روم جاتی، لیکن میں نے سوچا سب سے پہلے روم کلین کروں گی آہستہ آہستہ جتنی ہمت ہوئی، اور اس کے بعد پھر ریسٹ کروں گی۔ تو روم کمپلیٹ کلین کیا ہے، ساتھ میں میرے ہسبینڈ نے بھی میری ہیلپ کی، انہوں نے فرش وغیرہ دھویا اور میں نے اوپر سے ڈسٹنگ وغیرہ اور بیڈ شیٹ وغیرہ چینج کی۔ اور اس کے بعد میں نے جانا تھا اگین ہاسپٹل، تو آج بہت زیادہ سیڈ تھی، اور کیونکہ جس سٹیج پہ میں سروائیو کر رہی ہوں، اس سٹیج پہ ہر بندہ، میری جگہ کوئی اور بھی ہوتا تو وہ بھی بہت زیادہ سیڈ فیل کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے صبر عطا کرے اور اللہ تعالیٰ مجھے خوشی عطا کرے، آمین۔ آپ سب پلیز میرے لیے دعا کیجیے گا۔ اور میں جس سٹیج پہ رن کر رہی ہوں بالکل اکیلے، اوپر میرا اللہ، نیچے میرے ہسبینڈ اور میں، اور ہر درجہ پریشان بھی ہوں، اور ہر درجہ اللہ کو پتہ ہے کہ یہ آزمائش ہے، مصیبتیں کیا ہے، وہ بہتر جانتا ہے، لیکن لوگ جج کرتے ہیں کہ نہیں جی اس نے تو میرے ساتھ برا کیا ہے تو اس کی میرے ساتھ برائی کا انجام ہے۔ نہیں، ایسا نہیں کہنا چاہیے، اگر آج میرے پہ برا ٹائم ہے تو کل آپ پہ بھی آ سکتا ہے۔ کسی کی مجبوری یا کسی کی پریشانی کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، اپنے گربان میں جھانکنا چاہیے۔ لوگ اپنی غلطیاں کو نہیں دیکھتے، دوسروں پہ کینہ بغض، مطلب دوسروں پہ نکتہ چینی کرتے ہیں۔ خیر، ایسے لوگوں کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، ایسے لوگوں کے لیے بس ہدایت کی دعا کی جا سکتی ہے۔ اب ہم نکل کے ہیں ہاسپٹل، کیونکہ مجھے آج ڈرپ لگوانی تھی، اور جیسے ہی میں ہاسپٹل پہنچی تو مجھے اگین ڈاکٹر نے اتنا شوکنگ نیوز دی ہے کہ میں بالکل میرے میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں بول سکتی، اور اگین مجھے ہاسپٹلائز کرنا پڑا، جو کہ میں ہونا نہیں چاہتی تھی، لیکن پھر جب ڈاکٹر ایک اچھا ہی مشورہ دیتا ہے، کیونکہ یہ ایک مسیح ہوتے ہیں جو کہ آپ کے لیے، آپ کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور پلیز پلیز میرے لیے لازمی دعا کیجیے گا۔ اور ہمارا ہمیشہ سٹے پٹرول پمپ پہ ہوتا ہے، ہمیشہ ہم پٹرول وغیرہ فل کروانے کے لیے ادھر رکتے ہیں، اور اب انٹر ہونے والے ہیں SCM میں، تو سب سے پہلے میں نے ڈرپ لگوانی تھی اور کچھ بلڈ ٹیسٹ دینے تھے، کیونکہ میرا HP بہت زیادہ کم ہو گیا ہے۔ اب بات کرنے کی ہمت نہیں، لیکن میں اپنے آپ کو تھوڑا ریلیکس فیل کروانے کے لیے اور اپنی جو ٹینشن ہے اس کو ریلیز کرنے کے لیے میں نے سوچا کہ میں وائس اوور کر دیتی ہوں تاکہ میری ٹینشن تھوڑی ریلیز ہو جائے۔ اور ادھر فاطمہ نے اپنے فادر کو بہت زیادہ تنگ کیا ہوا تھا۔ واپسی پہ ہم لوگوں نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا، ناشتہ وغیرہ وہی جو جوس پیا ہوا تھا۔ ابھی ہو گئے ہیں شام کے 6:30، تو کسی ہوٹل پہ کچھ بھی نہیں تھا، تو ہم لوگوں نے صرف اسی پہ گزارا کیا، بھنڈی اور اغوانی پلاؤ۔
حتیٰ کہ اتنا اچھا نہیں تھا لیکن پھر بھی کھا لیا ہے۔ کھانا کھانے کو دل نہیں تھا لیکن زبردستی کھانا کھانے کے بعد ہم ڈفرینٹ ڈاکٹرز کے پاس چلے گئے، جو کہ اٹک کے اچھے ڈاکٹر میں کنسیڈر کیا جاتا ہے، لیکن صاحب نے ایک ہی مشورہ دیا تھا کہ جو سی ایم ایچ والوں نے کہا ہے وہ بہتر کہا ہے۔ تو پھر رات کے تقریباً یہ 12:30 پونے 1 کا ٹائم ہے کہ ہم دوبارہ ایڈمیشن کے لیے آ گئے سڈنلی ہاسپٹل، کیونکہ ہمیں کوئی اور چارہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور مشورہ دینے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ جن سے مشورہ لیا ہے ڈاکٹر سے، انہوں نے یہی پریفر کیا تھا کہ آپ دوبارہ سی ایم میں چلے جائیں، کیونکہ اس ٹائم میں ڈینجر زون میں تھی نہیں بلکہ ہوں بھی۔ لیکن آپ سب سے دعا ہے، ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے لیے دعا کیجیے گا، کیونکہ پتہ نہیں کون اللہ کے قریب ہے جس کی دعا قبول ہوگی۔ تو میں اب ادھر اکیلی بیٹھی ہوئی ہوں، اور دیکھیں ہاسپٹل میں کوئی بھی نہیں تھا، اور میرے ہسبینڈ اس ٹائم میرے ہسبینڈ فٹافٹ ایڈمیشن کروا رہے تھے، کیونکہ میں اکیلی تھی اور میرے سے چلا نہیں جا رہا تھا، اور گھر میں فاطمہ بھی اکیلی تھی، اس کے سونے کا ٹائم تھا۔ تو انہوں نے بھاگ کے میرا ایڈمیشن وغیرہ کروایا اور مجھے میڈیسن دے کے چلے گئے۔ اگین میرا وہی روم تھا، ڈرپس وغیرہ لگنے کے بعد میں اپنے روم میں آ گئی تھی، کیونکہ اگین میرا وہی روم تھا، وہی بیڈ، سب کچھ تھا۔ تو میں اپنی مدر کو بہت زیادہ مس کر رہی تھی، کیونکہ میں بالکل ہاسپٹل میں اکیلی تھی۔ یہ پورے اسٹاف ڈاکٹرس وغیرہ سب کو پتہ ہی تھا، کیونکہ میل الاؤ نہیں تھا، اور میرے ہسبینڈ بھی گھر میں فاطمہ کے پاس تھے۔ اور اب آپ سے چاہتی ہوں اجازت، کیونکہ اتنی بولنے کی ہمت نہیں ہے، لیکن میں نے زبردستی وائز اوور کیا۔ آپ سب سے چاہتی ہوں اجازت، اس دعا اور امید کے ساتھ کہ جہاں رہیں گے خوش رہیں گے، اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اور پلیز میرے ویڈیوز کو فل واچ کرنا ہے، مجھے واچ ٹائم کمپلیٹ کرنا ہے، اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ فار یور کوپریشن۔ پریشان تھی تو میں نے سوچا کہ یہ تھوڑا سا ولاگ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں، اس سے میرا ٹائم بھی اچھا گزر جائے گا اور دیکھنے والوں کو بھی اچھا لگے گا۔ اللہ حافظ۔